بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کی دلی حاجات پوری کرے۔ تمام احباب کو ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کے ضروری مسائل آپ احباب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رمضان المبارک اور اعتکاف کی سنت اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا عبادت کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں اور دیہاتوں میں کوئی اعتکاف نہ بھی کرے تو سب کے ذمے ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس بستی سے عبادت کر لے، اعتکاف کر لے، تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیا کے کاموں اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر سال رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی سب سے الگ ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہیں آتے تو جتنے بھی دن میسر ہوں اعتکاف کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جہالت میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر 10 دن نہیں تو ایک رات ہی عبادت اس نیت سے کر لیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ مسجد میں ہی رہے گا، نہ جنازے میں جائے گا۔ اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ ہو رہی ہو تو پڑھ سکتا ہے، کہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتا، بلا وجہ مسجد سے نہیں نکل سکتا، شدید حاجات کے لیے باہر جا سکتا ہے، یعنی واش روم جا سکتا ہے، اور جب جسم سے بو آنے لگے تو تھوڑا سا پانی اپنے اوپر بہانے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر جائے، تسلی سے نہائے دھوئے، خوشبو لگائے اور واپس مسجد آ جائے۔ اعتکاف میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ خواتین کا گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ آپ دیکھیے کہ مکہ کی مسجد ہو یا مدینہ کی، وہاں باقاعدہ ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے اعتکاف کرنے کے لیے۔ سننے میں ایسا کبھی نہیں آیا کہ مدینے کے لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہوں، لیکن اگر جہاں پر کوئی بھی موقع نہیں، قریب کوئی مسجد نہیں اور عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب خواتین عبادت کرنا چاہیں تو گھر میں عبادت کر لیں، مگر جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، یعنی جس نے بیٹھنا ہوگا وہ 20ویں روزے کو صبح کو بیٹھے گا، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا تب اعتکاف سے باہر آئے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں، یعنی انسان ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کر بور ہو جاتا ہے، اس کے لیے انسان اپنے دن کو پلان کرے، مثلا رات کو قیام کرے، صبح کو ذکر الہی کرے، پھر تھوڑا آرام کر لے، کچھ دیر بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر کچھ نوافل، پھر اگر کسی اچھی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور تلاوت قرآن پاک سن بھی سکتا ہے۔ ہر قسم کے غیر ضروری کاموں سے اجتناب کریں، فون کا استعمال نہ کریں،
مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر احباب کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث کرنے سے اجتناب کریں۔ ہر چیز پر صبر کریں کیونکہ آپ یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اعتکاف تنہا بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت اور ذکر کرنے کا نام ہے۔ اگر مسجد میں جا کر بھی آپ پھر اختلافات میں پڑ گئے تو پھر آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ان تمام باتوں کو بہت دھیان میں رکھیے گا۔ اعتکاف کا مقصد تنہائی ہے، اس لیے غیر ضروری میل جول ملاقات سے پرہیز کریں۔ اعتکاف کے دوران کسی بھی قسم کی تکلیف پر صبر کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجئے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔